محمد مجتبى امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس محمد یہ عدت السلام پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دولت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ انسان اپنی طرف سے بڑی کوششیں کرتا رہتا ہے، کبھی کسی ماحول میں اپنے آپ کو صاف کرنے کی، کبھی کسی معاملے میں اپنے آپ کو مستقبل کرنے کی، کبھی کسی معاملے میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی۔ جس معاملے میں بندہ مصروف ہو جائے اس معاملے پر تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے معاملے کے آخر میں سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ جو معاملہ، یہ جو کام، یہ جو فعل میں نے کیا، یہ کس ناج تک مجھے لے کے چلا گیا۔ آج ہر بندہ اپنے معاملے کو دیکھ کر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن عشق رسول کا پتہ تب چلے گا جب موت آئے گی۔ ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، رکوع اور سجود، قیام اور قیام، لیل و نہار کی عبادات میں بندہ مصروف رہے، اور اللہ نہ کرے مرتے وقت سے کلمہ نصیب نہ ہو، موت کے وقت اس کی زبان پہ ترانہ مصطفیٰ جاری نہ ہو، نعت مصطفیٰ اس کے لبوں کی زینت نہ بن سکے، تو اس کی 70 سال 80 سال 100 سال کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ پھر آپ نمازوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے لوگوں کو حج اور زکوٰۃ صدقات اور خیرات کو نہیں دیکھے گا۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اور میں اعمال کا دار و مدار موت کے اوپر ہے۔ کس چیز کے اوپر ہے؟ موت کے اوپر۔ موت بتا دیتی ہے بندہ نیک تھا یا بد تھا، موت فیصلہ کر کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا ہی سے نہیں کیا کہ ایو کو ماسن عملا، میں یہ دیکھ سکوں نا اور قوم بھی دیکھ سکے اچھا کون تھا اور برا کون تھا۔ جس نے ساری زندگی صرف دعوے کیے، تاریخ نے ان کو بھی دیکھا کہ مرتے وقت اللہ نے کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہونے دیا، اور جس نے ساری زندگی دعویٰ تو نہیں کیا پر محبت رسول نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا، اور تاریخ نے اس کو بھی دیکھا جاتے ہوئے لگا کنارے لگاتے ہوئے گیا، اور جب گیا یہی آخری جو وقت ہوتا ہے نا، یہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے، اسی پر ہی انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال نمازیں قرآن سب کو پتہ کرتا رہے اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ لیکن ایک تاریخ میں ایک ایسا بھی واقعہ گزرا جس کے خاتمے میں نہ نماز تھی، نہ قرآن تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ نفلی، نہ فرضی، کوئی بھی عبادت نہیں تھی، بس مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، وہ لاکھوں روزوں، لاکھوں خطبوں، لاکھوں افطاروں سے بڑھ کر اس کا مقام بن گیا۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ میں کوئی نماز پڑھ سکوں، روزہ رکھ سکوں، حج اور زکوٰۃ، فرضی معاملات پورے، نفلی تو دور کی بات ہے، فرضی معاملات پورے کر سکوں، نفلی بھی خدا، فرض بھی ایک پورا نہیں ہے۔ بس کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے قدمین کا بوسہ لینے لگا، وہیں پہ موت آ گئی۔ اور وہ پھر بنا صحابی، اور بنا جی صحابی۔
کیونکہ صحابی کی جو سادہ سی ڈیفینیشن وہ یہ ہے جس نے ایمان کی صورت میں رسول اللہ کو دیکھا پھر ایمان کی صورت میں اسے موت آ گئی، ایمان کی صورت میں اسے موت، وہ ہے صحابی۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ حضور غوث اعظم غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو آج کے کتے بھونک رہے ہیں جن کے اوپر فاروق اعظم عثمان غنی کے بارے میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے مقام صحابیت کیا ہے۔ مقام صحابیت وہ جانے جو ان کے در سے کھا کے آیا، جو ان کے گھر سے ہو کے آیا، جو ان کے گھر سے سیکھ کر آیا۔ حسنین کریمین کے در دولت سے ٹکڑے کھانے والے سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے جیسے لاکھوں غوث، کتنے جی؟ لاکھوں غوث قطب اور ابدال ہو، اور صحابی کی جو سواری ہے اور سواری کے ناک میں جو رطوبت ہے اس رطوبت کے برابر بھی نہیں ہے، اس رطوبت کے برابر بھی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور غوث اعظم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو صحابی کی سواری کے قدموں کی جو دھول ہے نا، جو خاک ہے، میرے جیسے غوث اور قطب اور ابدال بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، غوث قطب اور ابدال بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اقبال نے یہاں پر ایک بات کی، اس نے کہا جہاں بندے کو عبادت نہیں نہ پہنچا سکتی وہاں محبت رسول ایک لمحے میں پہنچا دیتی ہے، وہاں محبت رسول ایک لمحے میں۔ بڑے بڑے مولوی مر گئے، بڑے بڑے پیر چلے گئے، بڑے بڑے خانقاہوں دستگاہوں کے مالک چلے گئے، بڑے بڑی دستاروں والے، بڑے بڑے مریدوں والے، کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ اور ایک تاریخ میں وہ بھی گزرا ہے جس کو دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جس کو دیکھ کے قرآن بھی اس کی پتہ نہیں زندگی میں نمازیں بھی پوری تھی کہ نہیں تھی، لیکن جب اس کا جنازہ گیا تو بڑے بڑے محدث کھڑے ہو کے کہنے لگے، یار آج علم الدین نہ مرتا جماعت علی شاہ مر جاتا، آج علم الدین نہ مرتا آج جماعت علی شاہ مر جاتا۔ اور آج قدموں کو چوم کر علم الدین کی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مریدوں کی چیخیں نکل کی، حضرت جی اولاد رسول آل نبی اور اولاد علی ہو کر آپ نے ترخان کے بیٹے کے پاؤں کیوں چومے؟ آپ نے کہا میں نے اس کے پاؤں نہیں چومے، میں نے اس کی قدموں کے ساتھ جو لگی ہوئی خاک تھی نا جو دربار رسالت کی طرف جا رہی تھی میں نے اس کو چوما تھا۔ حضرت جی آپ نے پھر کیوں چوما؟ کہا میں نے اس لیے چوما جو کام میرا بنتا تھا نانے کی عزت پر پہرا دینے کا وہ علم الدین دے کے جا رہا ہے۔ کون دے کر جا رہا ہے جی؟ محدث علی پوری تھے جماعت علی شاہ صاحب، حدیثیں پڑھانے والے تھے، میرے جیسے مولوی نہیں تھے، اور آج کے ٹکریل بیرو جیسے بھی وہ پیر نہیں تھے، غیرت مند فقیر تھے، وہ قدموں میں گر کر یہ عرض کر رہے ہیں کاش علم الدین کا جنازہ نہ ہوتا، جماعت علی شاہ کا جنازہ ہوتا۔ تو جہاں پر بندے کی عبادت نہیں لے کے جاتی وہاں محبت رسول ایک لمحے میں اس سے آگے مقام پر دے جاتی ہے، اس سے آگے مقام پر۔ ممتاز قادری کانسٹیبل کا بندہ تھا، دنیا دار آدمی تھا، جب حضور کی عزت پہ پہرا دیا تو بڑے بڑے پھر محدث نے اپنی پگڑیاں اتار کر ممتاز قادری کے قدموں پہ رکھ کر کہا یار تو ہمارا کام تھا جو ہم نے کرنا تھا ہم نہ کر سکے، تو کر کے جا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور پوچھے بتا کس کس نے تیرا ساتھ دیا اور کس کس نے تیرے سے بے وفائی کی؟ جا کر حضور کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں لگانی، حضور کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں لگانی۔ اس پگڑی رکھنے والے میں ایک بند کلندر علامہ خادم حسین رضوی کا بھی نام آتا ہے، ایسے جناب پگڑی اتار کے قدموں پہ رکھ کر کہا اے ممتاز قادری جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، مزدوری کے باوجود بھی کیا، جیلیں برداشت کی، لوگوں سے مارے کھائی، لوگوں نے مجھے گھسیٹا، دوسری منزل سے لے کر ایسے گھسیٹتے اور سیڑھیوں سے لے کر نیچے آئے، اور میں نے کہا یارو میرے سے چلا نہیں جاتا، وہ میرا پھر مذاق بھی اڑاتے رہے، پھر مجھے ویل چیئر پر باندھ کر اور مجھے کہتے کھڑا ہو، کبھی میرے ہاتھ ایسے گھماتے، کبھی ویل چیئر ایسے چھوڑ دیتے۔ یہ بندہ تنگ آ کر کہہ دے گا ممتاز قادری سے میرا تعلق نہیں ہے، جب بھی مجھے اذیت اور تکلیف دیتے تو میں اسے پڑھ کر تیرا نام لیتا ہوں، میں کہتا تھا جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ بس یہ کام کرتے کرتے جب خود گئے پھر لوگوں نے کہا جب تک سورج چاند رہے گا خادم رضوی تیرا نام رہے گا، خادم رضوی۔ جہاں پر بندے کو عبادت نہیں نہ لے کے جاتی وہاں محبت رسول ایک لمحے میں لے کے ایسے چلی جاتی ہے۔ مولانا روم کے بارے میں آتا ہے، آپ بہت بڑے مولوی صاحب تھے، آپ حدیثیں پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، تو ایک فقیر کا گزر ہوا، انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تو نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں۔ مولویوں کی باتیں یہ ہوتی ہیں اور فقیروں کا کام کچھ اور ہوتا ہے۔
آپ نے سب کچھ اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا. دریا میں پھینکنے کے بعد وہ حضرت مولانا روم چیخ کے اس نے کہا ساری کتابیں میری برباد کر دی. آپ نے فرمایا تو کتابوں تک محبت کو رکھنا ہے, آپ اس دربار رسالہ تک دے چلتا ہوں. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا نہیں چلا. دل نے بڑا سمجھایا یار تو پیسے اکٹھے کر, کوئی یہ نہیں کہا چلو مدینے نہ سے کعبے چلیے. جب کعبے پہنچے تو کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف تھا. کعبے کا اشارہ بھی پہنچا مدینے میں تو کھلا یہ راز ناصر کہ کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے. کعبے کا اشارہ بھی بس جب بندے کے دل میں یہ محبت آ جائے, یہ رغبت پیدا ہو جائے, یہ عقیدت اور احترام آ جائے, پھر نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں, روزے بھی قبول ہو جاتے ہیں, زکاتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں, حج بھی قبول ہو جاتا ہے, صدقات اور خیرات بھی قبول ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. اس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو و خر کی ہے. خو و خر کی مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں نہ, وہ جگہ تو کھوتے اور گھوڑے باندھنے والی ہے, کھوتے اور گھوڑے باندھنے والی ہے. اور جس کے دل میں محبت رسول ہو وہ پھر اس دل میں محبت رسول کی شمع کو روشن کر کے کبھی فیض آباد جانے والی ہے, کبھی داتا صاحب جانے والی ہے, اور کبھی اسلام آباد جانے والی ہے, کبھی ریڈ زون جانے والی ہے, اور کبھی پھر کل کے منظر میں سپریم کورٹ میں جا کر لبیک کے نعرے لگانے والی ہے. جب ہمیں کہہ دیتے مولوی کہاں چلے گئے, مولوی کیا کر لیں گے, کل سپریم کورٹ میں ہمارے قائد نے جا کر بتایا مولوی یہ کر لیں گے, مولوی یہ جا کے لبیک. ہمارے قائد کا بھی یہی مشن تھا. علامہ خادم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ ہر جگہ لبیک کا نعرہ لگاؤ, جہاں تم اپنی باتیں کرتے ہو حضور کی بات کرو. اسمبلی میں ملا گیا سندھ کی, اب پنجاب رہ گیا, کے پی کی رہ گیا اور سرحد رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ ہم لگا کر دکھائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ, چاروں اسمبلیوں میں لبیک کی آواز گونجے گی انشاءاللہ. اور پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے خطے میں ایک ہی آواز ہوگی, کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور ایک ہی آواز گونجے گی یا رسول اللہ. ہر ایک کے بارے میں بات برداشت ہو سکتی ہے, آپ کے بارے میں نکلا ہوا جملہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کی ایک آواز بن جانی ہے. پھر دیکھنا فرانس ہمارے آگے دوڑ رہا ہوگا, امریکہ بھی ہمارے آگے دوڑ رہا ہوگا, یہ چائنا والے بھی ہمارے آگے. پھر کسی کی مجال ہے جب محبت رسول کی شمع روشن ہو جائے, یرودنا یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کر الکافرون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الفاظ دی, فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حبیب آپ کے نور کو بلند سے بلند تر کر دے, بلند سے بلند. کافر کیا چاہتے ہیں؟ اس نور کو بجھانا. کافر کیا چاہتے ہیں؟ نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھوکوں سے, کبھی مجمع نبوت پہ ڈاکہ مار کے, کبھی مسجدوں کو تالا لگا کے, کبھی درباروں کو تالا لگا کے, کبھی نمازوں کو پابندی لگا کے, کبھی حج اور جناب رسول اللہ کے دربار میں حاضری پہ پابندی لگا کے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم پابندیاں لگا دیں تو محبوب پھر دیکھنا والا تو غیر اللہ کا من الأولى, جہاں کوئی انسان نہیں پہنچے گا طواف کے لیے ہم فرشتوں کو بھیج دیں گے. ہم کن کو بھیج دیں گے؟ فرشتوں کو بھیج کر کہیں گے ذکر مصطفیٰ نہ رکے گا نہ ذکر خدا رکے گا. جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا, اور جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہیں ذکر خدا ہوگا. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمیں اس زبان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑی بڑی پابندیاں لگا کر تم نے دیکھا, ہر پابندی کے بعد اللہ نے نیا کرشمہ دکھایا ہے. اللہ نے نئی چیز کو ظاہر کر کے بتایا, تم کن کاموں کی طرف پڑے ہوئے ہو, ان کاموں کی طرف ہو جن کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے, جن کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے, کس آگ سے جی؟ کس آگ سے جی؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کے اندر انسان اور پتھر ہے. بڑے بڑے جوانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, بڑے بڑے پتھروں کو پھینکا جائے گا اور وہ موم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے جی؟ جل کر راکھ ہو جائیں گے. خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی. یہ کام کرنے والے ہیں, یہ کام کرو. جو کام کرنے والے نہیں ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج امت کی صلاح کی ضرورت ہے. امت زوال کا شکار ہو چکی ہے, امت بے عمل ہو چکی ہے, امت بے نماز ہو چکی ہے, امت سود خور ہو چکی ہے, امت جناؤں میں
مرتکب ہو چکی ہے، امت بدکاری اور بدعمالی میں مستغرق ہو چکی ہے، ان کاموں سے ان کو نکالو جن کاموں کی طرف تمہارا کوئی کام نہیں، پھر ان کاموں کو چھیڑو بھی نہ، بس اتنا ہی کام کرو اور امت کو یہ سمجھاؤ بس جو رسول اللہ نے کام کہہ دیا وہ کرتے جاؤ اور جس سے منع کر دیا اس سے بعد آ جاؤ۔ اتنی سی بات ہے، بات تو صرف اتنی سی ہے۔ اب جو اتنی ہے یہ پتہ نہیں کتنی ہے، یہ جو اتنی ہے یہ پتہ نہیں۔ بڑے بڑے عاقل اور بالغ اور جناب زیادہ فصیح و بلیغ اپنے ماتھے ٹیک کے ایسے بیٹھ گئے، یار یہ جو اتنی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو کتنی ہے ایسی کہاں سمجھ آئے گی؟ اتنی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کل متا ہوتا یا دلیل یہ اتنی ہے دنیا، یہ دنیا کتنی ہے جی؟ صرف اتنی ہے۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں کو یہ دنیا اتنی ہے، اس اتنی کی سمجھ نہیں آتی۔ مصطفیٰ کی شان پتہ نہیں کتنی ہے، مصطفیٰ کی شان پتہ نہیں، جو ساری زندگی اپنی لگا کے اتنی کو نہیں سمجھ سکا وہ ساری اولاد کو بٹھا کر بھی کتنی کو نہیں سمجھ سکتا، کتنی کو بھی جس کو اتنی سمجھ نہیں آئی یار میرے ہاتھ کی دنیا ہے، میرے ہاتھ میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ انگلی اپنے مقام پہ چلتی ہے، یہ اپنے مقام پہ، یہ اپنے مقام پہ، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، مجھے آج تک ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی، ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی تو پورے وجود کی کہاں سمجھ آئے گی؟ اور جس کو پورے وجود کی سمجھ نہیں آئی اس کو اپنے محلے کے علاقے اور دیگر معاملات کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جس کو محلے کی سمجھ نہیں آئی اس کو ملک کی کیسے سمجھ آئے گی؟ اور جس کو ملک کی سمجھ نہیں ہے اس کو پوری کائنات کی کیسے سمجھ آئے گی؟ اور جس کو پوری کائنات کی سمجھ نہیں آئی اس کو میرے مصطفیٰ کی ذات کی کیسے سمجھ آئے گی؟ ہاں یہ جو اتنی ہے ایسی کوئی سمجھ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، یہ جو پتہ نہیں رسول اللہ کی شان کی کوئی حد صرف اتنی ہے حد۔ حضرت امام ابو سعد بصیری کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں دو باتیں نہیں کہنی، ایک خدا نہیں کہنا، دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ ایک خدا نہیں کہنا حضور کو اور خدا کا بیٹا، یہ بہت دو باتیں نہیں کہنی۔ فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ علیہ السلام، فرمایا باقی حضور کی جتنے بھی کمالات بیان کر سکتے ہو، حضور کی شانیں بیان کر سکتے ہو، اللہ نے کوئی ایسا زاویہ اور ذریعہ بنایا ہی نہیں جس میں مصطفیٰ کی شان کو سمایا جا سکے۔ جہاں مصطفیٰ کی شان سمجھ رہا ہے وہاں خدا کی شان کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اور یار یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، یہ تو بڑے مقامات ہیں۔ آج تک 1000 سال ہو گئے دادا صاحب کی سمجھ نہیں آئی، دادا صاحب کی سمجھ 24 گھنٹے لنگر چل رہا ہے، 24 گھنٹے فقیر جا رہے ہیں، امیر جا رہے ہیں، غریب جا رہے ہیں، یتیم جا رہے ہیں، مسکین جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، جو دل میں اپنے خیال لے کر جا رہے ہیں وہ مرادیں لے کر آ رہے ہیں، جو چاہتا ہے مجھے یہ مل جائے وہ لے کر آ رہا ہے۔ آج تک 1000 سال میں بابا جی دادا صاحب کی سمجھ نہیں آئی، اور جس نے دادا صاحب کو کلمہ پڑھایا مصطفیٰ کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا، پھر دیدار کا عالم ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ ظلم کو دیکھا، نہ ہم نے عبور کو دیکھا، نہ ہم نے لبعات کو دیکھا، نہ ہم نے آخر کو دیکھا، نہ ہم نے مقدس پاؤں کو دیکھا۔ حضرت واپس صاحب محبت کرنی ہے، رسول اللہ حج کے لیے جا رہے تھے تو میرے والد صاحب پیچھے تشریف لے کر گیا، میں بھی پیچھے بیٹھ گئی تو میرے والد صاحب نے حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا، ایک مقام پر کھڑے ہو گئے تو رش بہت زیادہ تھا، والد صاحب چلتے حضور علیہ السلام کی تک پہنچ گئے تو انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا تو اب میرے دل میں خیال آیا میں جانے جانا کو دیکھو تو صحیح، جانے جانا کو امام الانبیاء کو دیکھو تو صحیح، کتنا سونا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسے اپنی ایڑیاں اٹھا کر دیکھا، میں چہروں کی چہرہ کو نہ دیکھ سکی، رسول اللہ کی مبارک جو پاؤں کی انگلیاں تھی نا وہاں پر صرف نظر پڑی، وہاں پر صرف نظر پڑی، یہ جو پورے تھے نا ان کو میں نے دیکھا اور میں نے کہا اے لوگو جس محبوب کے مبارک پاؤں اتنے سونے ہیں اس کا سر کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبیر کو رہنے دو، قدموں میں جبیر کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، پھر سرکار کا عالم۔ ان باتوں کی طرف امت کو لے کر آؤ، جہاں آپ لڑانا چاہتے ہیں امت کو دبانا چاہتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی، واللہ عزیز ذو انتقام، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس کی ذات ہے جی، بس اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں رکھو، اور کسی کا خوف سینے میں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اکیلا بھی ہو
پھر بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو مخلوق کا، وہ پھر ہزاروں کا لشکر لے کر بھی ایسے کانپ رہا ہوتا ہے، ایسے کانپ رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت اپنے سینوں میں سنبھالو، اپنے دلوں کے اندر اس کو اس طرح پیمس کر لو کہ مرتے ہوئے کا فرشتہ سامنے آئے خوف نہ ہو، لب پہ یہی ہو، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سب سے اولا والا۔ یہ سبق یاد کر کے جاؤ، یہ ہم رسم نہیں پڑھاتے، اس لیے پڑھاتے ہیں جب قبر میں جاؤ فرشتے پوچھیں تو آپ بے تکلف انداز میں کہہ دو سب سے اولا والا، سب سے بالا والا۔ یہ یاد رکھنا جو آج شرما کر گیا وہ کل قبر میں بھی فرمائے گا، وہ کل قبر میں بھی۔ ہاں، قبر کے حالات بہت ہوتے ہیں، جو قبر سے بچ گیا وہ آگے سارے معاملات سے بچ جائے گا۔ قبر کے حالات بہت ہوتے ہیں، تو جب رسول اللہ تشریف لے کر آئیں گے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہوتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، اور کچھ بھی نہ کہنا۔ مولویوں کی باتیں تو یہ ہے نہیں، یہ تو ہے عاشقوں کی باتیں، پیروں کی باتیں بھی ہے نہیں، یہ بھی عاشقوں کی باتیں ہیں۔ تو عاشقوں کی باتیں یہی ہوگی جب رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے ہم اتنے کہہ دیں گے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا۔ وہاں پر پھر اگر یہاں شرما کر گیا تو وہاں پر بھی زبان پہ جاری نہیں ہوگا، وہاں پر بھی زبان پہ جاری۔ اگر ہمارے بزرگ کہتے ہیں عادت اچھی ہو یا بھیڑی ہو کہ قبر میں جانے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے، عادت جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہو یا بری ہو یہ قبر میں جانے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں عادت موت نہ جاتی، عادت موت نہ، ساری عادت ہی بنی ہوئی ہے سب سے اولا والا علی۔ تو فرشتے نے پوچھا تو پہلے حضور تشریف لے کے آن، اجے فرشتے کچھ کہہ نہیں نہ پہلے کہہ دیں سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا۔ فرمایا بھی ان کاموں کی طرف آؤ، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خود تو بچنے کی سمجھ آتی ہے، اہل و عیال کو کیسے بچائیں جہنم کی آگ سے؟ فرمایا جس طرح تم خود اچھے عمل کرتے ہو، جس طرح تم، یہ وہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں جو خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں اولاد کو نہیں لے کے آتے، اپنے ہمسائے اور پڑوسیوں کو ساتھ نہیں لے کے آتے، شرماتے ہوئے کہ یار اس کو میں نماز کے لیے کہوں۔ نماز کے لیے کہنا بھی کوئی شرم کی بات ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی کہنا کوئی شرم کی بات ہے۔ جوئے پر جانا ہو تو بڑے فراغ دلی سے کہہ دیں گے، کھیلنے کے لیے جانا ہو، ولیمے پہ جانا ہو فون کر کے پوچھ لیں گے، نماز پہ آنا ہو تو پھر بھی پوچھ لیا کرو، پھر بھی یہ پوچھا جانا پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ تو خود عبادت کرتا تھا اپنے پڑوسیوں کو لے کے جاتا تھا، اور جب پڑوسی سے پوچھا جائے گا نا وہ کہے گا کہ اللہ یہ مجھے لے کر جاتا تو میں اس کے ساتھ چلا جاتا، میں اس کے ساتھ، یہ مجھے لے کر ہی نہیں گیا تھا، کبھی نے میری توجہ نہیں دلوائی تھی، میں تو پھر مجرم بن کے رہا، پھر اس کو بھی مجرموں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آج وقت ہے، یہ کل پرسوں انشاءاللہ شعبان المعظم کی بدری شب ہے، اور اس رات اللہ کے حضور نام اعمال پیش ہونے ہیں، پورے سال کا بجٹ پیش ہونا ہے، اور آپ کس انداز میں اپنے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ساری برائیوں ہماری اللہ کے حضور پہنچے، یا بندہ جس سے محبت کرتا ہو اس کے بارے میں ہمارا ڈیٹا پہنچے اس کے پاس، اور وہ ساری بات خطائیں غلطیاں ہوں، وہ دیکھ کر ہمارا پرچہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا یار۔ جب اللہ کے حضور ہمارا پرچہ پہنچے تو اس میں غلطیاں ہوں، لفظیں ہوں، تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرو، اور ہمارے آنا محبت کرو، بغیر کسی سے پوچھے محبت کرو۔ کوئی آپ سے دلیل بھی پوچھے گا، مجھے دلیلوں کا نہیں پتا، مجھے دلیلوں کا دلیل مولوی سے پوچھ، میں نے بغیر دلیل کے حضور سے محبت کی ہے، بغیر دلیل کے حضور سے بس رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک قوم کو دیکھا جس کو عذاب دیا جا رہا تھا، خود بچو اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ فرمایا کہ ان کے سر پھوڑے جا رہے تھے، کیا پھوڑے جا رہے تھے؟ سر پھوڑا جاتا، پھر اس کو سر لگا دیا جاتا، پھر پھوڑ دیا جاتا، پھر لگا دیا جاتا، پھر پھوڑ دیا جاتا، پھر لگا دیا جاتا۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یار یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ کرتے تھے، دکان بھی رکھ دے، مکان بھی دے، اولاد بھی دے، اور 2 منٹ نکال کے نماز نہ پڑھ سکیں یار۔ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا جی؟ 2-4 منٹ میں کیا ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہے دکان کا،
کوئی کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے حضور آئیں گے دکان بند کر کے تو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرما دے گا اور رحمتیں. اور ایک قوم پر گزر ہوا یہ مہینہ زکوٰۃ کا بھی ہے. اس مہینے میں امت مسلمہ زکوٰۃ نکالتی ہے اور زکوٰۃ جس طرح آپ لوگ نکالتے ہو یہ انداز بدلو اپنے. سمجھائیے زکوٰۃ ایسے دو کہ یہ ہاتھ دے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ پہلے ویڈیو بناؤ غریب کی غریبی کا جنازہ نکالو, یتیم کی یتیمی کا جنازہ نکالو, پھر اس کو زکوٰۃ دو, پھر پہلے فوٹو بناؤ, پھر 5 کلو راشن کا ڈبہ دو. یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ زکوٰۃ یہ ہے آپ نے جس کو دی ہے اس کو اپنی ذات میں خبر نہ ہو, اپنی ذات میں بھی خبر نہ ہو. یہ اچھی یہ ہے دیکھی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے قوم پر گزر ہوا تو جس کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کے جو چیتڑے تھے یہ دونوں لپٹے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے اور حیوانوں کی طرح کو کاٹا جا رہا تھا, کاٹ رہے تھے تو جہنم کے پتھر وہ کھا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون سی قوم ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اپنے مالوں سے کیا نہیں دیتے تھے جی؟ 17, 18, 10, 12 تولے سونا ڈالا پھر اس کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے. سمجھائیے نا, سارے معاملات کو ذہن میں رکھو. آگے حضور نے فرمایا میرے قوم سے گزر ہوا. یہ نوجوانوں کے لیے خاص بات ہے جو گلیوں اور چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر راتیں گزار دیتے ہیں, مسجد کی طرف نہیں آتے, سکولوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر وقت برباد کر دیتے ہیں. تو آپ حالات سے بدلو. بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر بن خطاب بدلا. بدلنا ہے تو یوں بدلو جیسے عمر بن خطاب بدلا. بدلا ابو جہل بدلا, یہ بدلا تو پھر کیا بدلا. ابو جہل کی سیرت پہ نہیں بدلنا, سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پہ بدلنا ہے. کہا جی میرے قوم سے گزر ہوا جس کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا. وہ ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور وہ گوشت بھی خبیث تھا. تو جو ساتھ پکا ہوا حلال گوشت تھا وہ نہیں کھا رہے تھے, حرام گوشت کھا رہے تھے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں تھیں, جن کے پاس بیویاں ان کے ہوتے ہوئے بھی غیروں کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے. ان کے ہوتے ہوئے بھی غیروں کے ساتھ تعلق. رشتے اسلام میں صرف اتنے ہی ہیں, یا ماں ہے, باپ ہے, بیٹی ہے, بہن ہے یا بیوی ہے. اس کے علاوہ جو رشتے بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بغیرتی ہے. یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی میری وہ بہن بن گئی ہے, وہ میری پھپھو بن گئی ہے, یہ میری خالہ بن گئی ہے. اس کے نتائج بہت غلط ثابت ہوتے ہیں. خود میل پہ نظر رکھو اور باقی معاملات پہ بھی نظر رکھو. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قوم پہ گزر ہوا جہاں خون کی نہر چل رہی تھی اور پتھر وہ کھاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی قوم ہے, یہ کون سی قوم ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں. کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہتا سود کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے ملک. چلا کر جس طرح پھر تم سود کھا رہے ہو ملک بھی ویسے چل رہا ہے, ملک بھی ویسے چل رہا ہے. اور آگے فرمایا ایک قوم پر نبی علیہ السلام کا گزر ہوا جن کی زبانیں ہونٹ لوہے کی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے. زبان اور ہونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں. لوگ سے مراد مولوی اور پیر, یہ مولوی اور پیروں کے لیے حدیث ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خود کہتے تھے عمل نہیں کرتے تھے, کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے, کہتے تھے عمل نہیں کرتے. اس پر انہیں سزا دی جا رہی ہے. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم سے گزر ہوا جس کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ایسے خروچ رہے تھے, ایسے کرتے جسم کے لوٹھڑے باہر آ جاتے. تو میں نے فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ ہم تو ان کو گناہ نہیں سمجھتے, ہم ان گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ شبان سے پہلے پر ان سے توبہ کرو. ان سے کیا کرو جی؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک شخص سے گزر ہوا جس نے لکڑی کا گٹا بڑا کر کے جمع کیا ہوا تھا اور وہ اٹھا نہیں سکتا تھا, اور پھر بھی وہ اٹھا کر لاتا جمع کی جا رہا ہے, لیکن اس سے اٹھائی نہیں جا رہی.
تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے جبریل امین سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی امانتیں اکٹھی کر کے پھر ان کو واپس نہیں کرتے تھے، امانتیں اکٹھی کر کے پھر واپس، یہ جو کمیٹی ڈالتے ہیں نا یہ بھی امانت ہوتی ہے، کمیٹی جب نکلنے کی باری ہوتی ہے پھر کمیٹی والا نظر نہیں آتا، پھر بیچارہ غریب جس نے بیٹی کے جہیز کے لیے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے وہ پھر زندگی بھر رفتار ہوتا رہتا ہے، ان کاموں سے باز آ جاؤ، ان کاموں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سے گزر ہوا جس سے ایک پیر نکلتا پھر اس پتھر میں داخل ہوتا، ایک پتھر پر حضور کا گزر ہوا جس سے ایک پیر نکلتا اور پھر اس پتھر میں داخل ہوتا لیکن داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو زبان دراز تھا، اپنے منہ سے ہر آئی ہوئی بات نکالتا تھا، اس بات پر توجہ نہیں دیتا تھا یہ مجھے بات کرنی چاہیے کہ لے کر جو بھی آتی منہ سے بات دیتا تھا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دسترخوان پر پکیزہ گوشت ہے اور ایک دسترخوان پر بدبودار گوشت ہے، کئی لوگ پکیزہ چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین یہ کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ دیتے تھے حرام کی طرف دوڑ جاتے تھے، حلال چھوڑ دیتے تھے حرام کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ تو آگے ایک گروہ پر گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں، کن چیزوں سے؟ چھاتیوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتی تھی، اپنے خامدوں کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق رابط قائم کرتی تھی، اور یہ آخری بات اپنے پلے باندھ کے جانا، گھر والوں کو بھی بتانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے گروہ سے گزر ہوا جن کو دیکھا سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں، سر کے بالوں سے۔ ہاں یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں جا کے آپ لوگوں نے بتانی ہے، ہاں ہمارا تو کام ہے صرف آپ کو بتانا اور آپ کا کام ہے آگے جا کے بتانا۔ اللہ تو بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، ان عورتوں کے نیچے آگ جل رہی ہے تو اور ان کا بدن کھائی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین یہ کون سی عورتیں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی۔ کیا نہیں کرتی تھی؟ دیکھ لیں ہم بے بختی کے عالم میں کس طرح پڑے ہوئے ہیں، باپ کے ساتھ بیٹی جا رہی ہے، بھائی کے ساتھ بہن جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی جسم کی ڈھال چال، اس کا چال چلن، اس کا بولنا کیسے ہونا چاہیے، لیکن کون خبر رکھے یہاں پر؟ ہر بندہ تو مصروف ہے اپنی زندگی میں، ان کے اوپر بھی توجہ دو، آپ کے اوپر فرض ہے سوار کو نعرہ کا مستاق بنو، خود بھی بچو اپنی اولاد کو بھی۔ ہاں یہی ذہن میں رکھنا، اگر عورتیں وہاں پر بول پڑی نا یا اللہ ہمیں تو عذاب دے رہا ہے جنہوں نے ہمیں تربیت کے لیے کبھی رکھا ہی نہیں تھا، کبھی تربیت کے لیے آمادہ ہی نہیں کیا تھا، کبھی قرآن اسلام پڑھایا نہیں تھا، ان کو بھی تو عذاب دے نا۔ ہم تو ان کا بندہ تھا، اگر وہ ہمیں ایک ہی پر لگاتے تو ہم لگ جاتی، لیکن انہوں نے ہمیں لگایا نہیں، ہم پھر اپنے منہ چلتی رہی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، بناؤ شادی میں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ بناؤ سنگار۔ یہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، اور حدیث پاک میں جو عورت سرما لگا کر غیر محرم کو دکھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کر دے گا، منہ سارا دن ایسے پھرنا ایسے پھرنا، رات کو مسلح پہ کھڑے ہو جانا۔ مسلح پہ پڑا ہوا بھی ٹھیک بات ہے، لیکن مسلح والے کا حیا کرنا یہ تو افضل بات ہے، یہ تو افضل بات ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو گوشت گزار کرنی تھیں شب برات کے آنے سے پہلے 15 شعبان کی شب سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کرو، جو ان گناہوں میں ملوث ہے اللہ کے حضور کے گڑا کر توبہ کرو، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، سمجھ رہی ہے؟ تو آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ آج وقت ہے قبولیت کا، معافی مانگنے کا، کل جب وقت گزر گیا تو پھر قبولیت معافی نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے اس انداز میں اللہ کے حضور اپنا نامہ اعمال پیش کرواؤ کہ آپ روزے کی حالت میں، حضور نے جو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا نامہ اعمال اس انداز میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کس حالت میں بھی؟ روزے کی حالت میں۔ روزہ بھی رکھنا ہے جس دن شب برات ہونی ہے، 15 کا بھی اور 16 کا بھی، 15 کا بھی، اور تاکہ نامہ اعمال جائے تب بھی روزے میں ہو اور نامہ اعمال آئے تب بھی روزے میں ہو۔ ان کاموں کی طرف آؤ،
یہ جو فتنے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، لوگوں کے جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں مولوی اور پیروں کی، ان سے باز آ جاؤ، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو